بانو قریشی صاحب تھینک یو ویری فار ٹائم. آپ ظاہر ملتان کی نمائندہ ہیں تو آپ پہلے بتائیے کہ آپ کو ابھی کیا اطلاعات آ رہی ہیں کہ ملتان میں سیلابی صورتحال کیا ہے اور جو بھی گورنمنٹ کے اقدامات ہیں آپ مطمئن ہیں؟ پہلے تو کوئک کامنٹ اگر اس پہ آ جائے پلیز. تھینک یو ویری مچ فار دا اپرچونٹی. جی بالکل میں ملتان میں ہی ہوں. میں آج اپنے حلقے کی طرف جب نکلی تو وہاں پر ایک ہمارا پل ہے، پل رانگو. وہاں پہ جو نہر ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، اس میں بریچ کر چکی ہے، اور وہاں پر جو کھیت ہے اس کے اندر پانی تیزی سے صبح کو آ رہا تھا اور ابھی تک اس میں پانی آنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. وہاں پر اس کے پانی آنے سے یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ جو قریب آبادی اور بستیاں ہیں جن میں ایک طرف 300 گھر، ایک طرف 400 گھر، وہ متاثر ہو رہے ہیں. اب اس میں جو سب سے حیران کن بات ہے کہ جب 1950 میں اس طرف بہت برا ایک فلڈ آیا تھا، سیلاب آیا تھا، تب اس طرف پانی آیا تھا. نہ 2014 میں آیا، نہ 2022 میں آیا. تو کیا سلسلہ ہوا کہ جس وجہ سے وہ نہر ٹوٹی اور اس آبادی کی طرف پانی آیا؟ اب اس سے آپ کو آپ تعین کر سکیں گے جو غفلت ہے یہاں پر، ٹیکنیکل غفلت ہے. پہلے ہم نے سوچا کہ شاید یہ صرف ان سے چیز مس مینج ہوئی ہے، مگر آج جو میں بیانات سن رہی ہوں یہاں کے جو لوکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، قاسم گیلانی صاحب ہوں، یا وہ مسلم لیگ نون کے ہوں، وہ اس وقت بڑی خوشی منا رہے ہیں کہ ہیڈ محمد والا پہ جو بند ہے اسے نہیں توڑا گیا، وہ مریم بی بی کی پالیسی کے تحت اس بند کو محفوظ رکھا گیا. اب دیکھیے مریم بی بی جو ہیں وہ ان کی کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں ہے، یہ ان کا بہت غلط فیصلہ تھا. ان کا اس وقت جو رجحان ہے وہ صرف اپنی پی آر کیمپین کے اوپر ہے کہ نہ کہ متاثرہ لوگوں کو امداد اور مدد دینے. اس پرٹیکولر فیصلے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا مریم بی بی کو؟ جی ایک سیکنڈ، اگر بر وقت جو ہیڈ محمد والا پہ بند ہے اس کو توڑا جاتا تو اس طرف آبادی کی طرف پانی نہ آتا. اب اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ وہاں سے اوپر بھی آ گیا ہے، وہ رائٹ پر بھی نکل گیا ہے، وہ لیفٹ پر بھی نکل گیا ہے. جہاں پہ بریچ کر کے نکلتا وہاں پہ صرف پل اور جو سڑک ہے وہ بچ گئی ہے، مگر آبادی کی طرف پانی آ گیا ہے. اب اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں جو ہے شیرشاہ کے قریب جو بند ہے اس کو توڑنا پڑے گا، جس کی وجہ سے there will be greater damage to people. وہاں پر غریب بستیاں ہیں جلال پور کے قریب اور شجاع آباد کے قریب، وہ ساری اب ان کو ڈوبنے کا خطرہ ہے. تو اور ایک کوئی کامنٹ اگر آپ اس میں بھی آپ نے پریسائز ملتان کی بات کی، اگر وہی جو ہم بات کر رہے تھے اس میں بھی اگر آپ ایک کامنٹ کر دیں کہ سٹوریج کیپیسٹی بڑھانی چاہیے. کالا باغ جیسے منصوبوں کی بحث چھیڑنا اس وقت ایک اچھی بات ہے کہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے ہمت کر کے بات کی ہے، آپ ویلکم کرتی ہیں، یا پھر آپ کے خیال میں جو غیر متنازع منصوبے پہلے وہ تو بنا لیں، ایک جو متنازع اسی کو پکڑ کے بیٹھنا ہے کیا؟ جی میری نظر میں کالا باغ ڈیم پہ اس وقت کوئی بھی گفتگو جو ہے وہ قبل از وقت ہے. اس وقت ہمارا فوکس جو ہے وہ جو سیلاب کی صورتحال ہے اس وقت پنجاب میں، ہم تو لانگ ٹرم میں بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے اس کا لانگ ٹرم سولوشن سولوشن میں سے ایک ہے. آف کورس اس وقت ہمارا فوکس اس پہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے سامنے ہے جو 1991 کے واٹر ریکارڈ ہیں جو کہ چاروں صوبوں کے درمیان سائن ہوئے تھے. اس کے بعد اس کے اندر کافی اگریمنٹس تھیں کہ جس کے اوپر ٹائملی کام نہیں ہوا. ایک دفعہ وہ اکارڈز ہو گئے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو ہم نے ریویو نہیں کیا میرے خیال میں. اور میں نے کچھ دن پہلے ایک ٹویٹ بھی کی تھی، جو میرے والد کی طرف سے مجھے ایک پیغام آیا تھا، ان کی طرف سے میں نے ایک ٹویٹ کی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ آپ جو ہے سارے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، آپ ایک میٹنگ کنوین کریں، اس واٹر اکارڈز کی بیسس پہ جو اگریمنٹس ہوئے تھے اس کا ریویو ڈیو ہے. آپ بیٹھیں اور آپ ڈیمز کے لیے کنسنسس بلڈ کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم پچھلے 2 دہائیوں سے بھی زیادہ ہو گیا کالا باغ ڈیم کی بات کرتے ہیں. اس کے اوپر 2 صوبوں کے تحفظات ہیں، غلط ہے صحیح ہے وہ الگ بات ہے. ایک سیاسی نوعیت کا وہ ڈیم بن چکا ہے، اینڈ اس میں ایک صرف سیاسی گفتگو ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل گفتگو نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر ایموشنز آتے ہیں. تو پہلے کنسنسس بلڈ کریں، وی نیڈ مور ڈیمز، وی نیڈ مور ریزروارز. اب اس کی نشاندہی کریں کہ کون سے وہ بیسٹ ہیں اس وقت، یہ دیکھتے ہوئے کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کیچمنٹ ایریاز کیا ہیں، ایٹ رسک ایریاز کیا ہیں، کہاں پہ ہمیں کیا بنانا ہوگا. جو متنازع ہے وہ بات ابھی چھیڑ کر کیا ملنا ہے نا، آپ کا خلاصہ مجھے لگا. بالکل ٹھیک ہے. اور میں ایک اور چیز کہنا چاہتی ہوں، جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں دائمی بھاشا ڈیم شروع کیا، مومن ڈیم شروع کیا گیا،
اس کی جو ڈسبرسمنٹ ہے اور اس پہ جو کام ہے وہ پچھلے 3 سالوں میں جب سے پی ڈی ایم اور ان لوگوں کی حکومت آئی ہے اس پہ کام جو ہے وہ سلو ڈاؤن کر گیا ہے. وہ 2028 میں مکمل ہونے تھے, اب وہ 2030 کی چلی گئی نا میرا خیال ہے نئی ڈیڈ لائن. ہاں میں اگر منسٹر صاحب چاہیں گے تو جواب دیں گے اس کا. اچھا اور ایک فوکس آن دوز. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں نے آپ سے ایک کوئک پولیٹیکل کویسچن بھی پوچھنا ہے, اگر مجھے کوئکلی بتا دیں مہربان صاحبہ کہ والد صاحب کے حوالے سے آپ کے کتنے کیسز باقی ہیں کیا؟ چونکہ ہمارے یعنی شوز میں کچھ فواد چوہدری صاحب آئے, وہ اس رائے کا اظہار کر رہے تھے کہ ان کا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اب تو قریشی صاحب کا رہا ہونا اٹس اے میٹر آف ٹائم اونلی, اور یہ ہو جائے گا بہت جلد چونکہ اب کیسز کوئی زیادہ رہ نہیں گئے ہیں یا مین کیسز سارے ختم ہو گئے ہیں. تو اگر آپ بتا سکیں, آپ تو ظاہر فالو کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ آئی ایم شیور, تو بتائیے گا کتنے کیسز رہتے ہیں قریشی صاحب پہ؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا, اٹ از اے میٹر آف ٹائم اینڈ دا ٹائم ہیز لانگ پاسڈ. ان کے اس وقت جو ہے جن کیسز میں وہ زیر حراست ہیں وہ لاہور کے 9 مئی کے کیسز ہیں, 3 میں وہ بری ہو چکے. اس کے بعد 4 کیسز ہیں جن میں بیل پینڈنگ ہے, اور وہ بیل جو ہے اب 4 سماعتیں ہو چکی ہیں, اس کے اندر ریکارڈ پیش نہیں کیا جاتا. تو حکومت کی طرف سے اس میں خلل ڈالا جا رہا ہے, اس میں ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ جان کر کیا جا رہا ہے. وہ ایبسولوٹ میلیفائڈی. تو بس 4 کیسز رہتے ہیں جن کی ضمانتیں اپلائی کی ہوئی اور ضمانتوں کی بھی سماعتیں چل رہی ہیں, صحیح کہہ رہا ہوں؟ 6 کیسز رہتے ہیں, 6 کیسز رہتے ہیں کل. ایک کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے ATC 1 کورٹ کے اندر. اس کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ اگلے 10 سے 1 دن میں شاید فیصلہ آ جائے. اس کے بعد 4 کیسز ہیں کہ جس میں بیل جو ہیں وہ سنوائی کے لیے پینڈنگ ہے, صرف ریکارڈ نہیں لایا جاتا ہے. اور یہ سارے میں کہتی چلوں جو بیلز کے لیے پینڈنگ 6 کے 6 کیسز ہیں, یہ وہ کیسز ہیں کہ جن میں سپریم کورٹ کی طرف سے عمران خان صاحب کو بیل مل چکی ہے, اعجاز چودھری صاحب کو ان میں سے ایک میں سپریم کورٹ کی طرف سے بیل مل چکی ہے. تو پھر تو آپ کو امید ہوگی ان کیس میں شاہ صاحب کی بھی ہو جائے گی بیسڈ آن دا کیونکہ لا اور تسلسل کا اصول جو ہوتا ہے, جو بھی کہتے ہیں اس کو. جی ہاں, لا آف کنسسٹنسی یہی کہتا ہے, اسی لیے شاید جو ہے وہ ریکارڈ حسب بھیجا ہے. So you are confident that in a few weeks he should be not be behind the bars anymore? If law takes its course. ٹھیک ہے.